یہ 2022 میں نشر ہونے والا ایک سسپینس کورین ڈرامہ ہے جو سماج کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی 3 بہنوں کی کہانی بیان کرتا ہے جو غربت سے نجات پانے اور اعلیٰ طبقے کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لٹل وومن کہانی کا آغاز ہوتا ہے انجو سے جو اپنی بہنوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ ان کا باپ بھاری قرضوں کے باعث بیرون ملک فرار ہو چکا ہوتا ہے اور ماں بالکل غیر ذمہ دار ثابت ہوتی ہے جس نے کبھی اپنی ماں ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ یوں انجو اپنی بہنوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھاتی ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی غربت میں گزرتی ہے مگر تینوں بہنوں میں محبت، رشتہ اور پیار ہوتا ہے۔ اسی دن سب سے چھوٹی بہن کی سالگرہ تھی۔ انجو اور درمیانی بہن نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے تاکہ چھوٹی بہن کو بیرون ملک ایک تعلیمی سفر پر بھیج سکے مگر ان کی ماں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ چھوٹی بہن نے سمجھداری دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ نہیں جا پاتی تو کوئی بات نہیں، مگر اسی رات ماں نے خوب بناؤ سنگار کیا اور چپکے سے وہی پیسے چرا کر خود بیرونی ملک چلی گئی۔ اس کا یہ جواز تھا کہ چھوٹی بہن ابھی جوان ہے، اس کے پاس موقع بہت ہے، اس بار ماں جا رہی ہے، اگلی بار وہ چلی جائے۔ ایسی خود غرض ماں دیکھ کر انجو ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ وہ رقم جو انہوں نے کتنی محنت اور قربانی سے جمع کی تھی، پھر بھی بڑی بہنوں نے طے کیا کہ وہ چھوٹی بہن کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ انجو اپنی دفتر گئی اور باس کی تنخواہ کی ایڈوانس مانگی مگر اسے مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ انجو سمجھ نہیں پائی کہ سخت محنت کے باوجود سب اسے نظر انداز کیوں کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے دفتر میں اس کی ایک دوست تھی، ہوا یونگ، جو خود بھی سب کی تنقید کا نشانہ بنتی تھی۔ انجو نے پوچھا، مجھے تو سمجھ آتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں اس لیے سب مجھ سے دور رہتے ہیں، مگر تم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہوا یونگ نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں لگتا ہے صرف تمہاری سادگی کی وجہ سے؟ نہیں، ہم دونوں کو اس لیے نیچا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم کم تعلیم یافتہ ہیں۔ میں طلاق یافتہ عورت ہوں اور تم بڑی عمر کی غیر شادی شدہ لڑکی۔ باوجود سخت الفاظ کے ہوا یونگ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گی تاکہ وہ دوبارہ باس کے آگے ذلیل نہ ہو۔ دوسری جانب درمیانی بہن اور ان کی یونگ جو نیوز رپورٹر ہے قرض لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسی دوران ایک امیر خاندان نے فون کیا کہ اگر انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ مدد کر سکتی ہے مگر 3 بہنوں نے خالہ کی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن ہوا یونگ نے انجو کو کہا کہ اچھی طرح تیار ہو جاؤ، وہ اسے ایک شاندار ریستوران لے جانا چاہتی ہے۔ انجو نے گلابی لباس اور اونچی ہیلز کے ساتھ تیاری کی مگر جاتے ہوئے جوتے ٹوٹ گئے۔ ہوا یونگ نے اپنے جوتے اسے دے دیے۔ ریستوران پہنچ کر انجو نے دولت مند دنیا کو دیکھا اور خود کو بہت حقیر محسوس کیا۔ ہوا یونگ نے اسے اپنی جیکٹ اور جوتے دیے اور ایک دم انجو کی شخصیت نکھر گئی۔ کھانے کے دوران ہوا یونگ نے بتایا کہ وہ ایک نیا پروجیکٹ کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ انجو اس کے ساتھ شامل ہو۔ پھر اس نے ایک انگریزی معاہدہ نکالا اور انجو نے بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ بعد میں ہوا یونگ نے ان تینوں بہنوں کے لیے قرض دیا اور کہا کہ وہ بہت جلد بیرون ملک جا رہی ہے۔ بس اس دوران انجو اس کے گھر جا کر مچھلیوں کو دانہ ڈالتی رہے۔ جہاں انجو نے پہلی بار مچھلیوں کو دانہ ڈالنے گئی تو اس نے آئینے میں کچھ دیکھا، کپڑوں کی الماری میں لٹکی ہوئی ایک لاش کی ٹخنے پر ٹیٹو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کی دوست ہوا یونگ تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ہوا یونگ بیرون ملک چلی گئی ہے مگر حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ دوست کی موت کے بعد انجو نے دیکھا کہ دفتر کے وہی لوگ جو اسے ذلیل کرتے تھے اب جیلے آنسو بہا رہے ہیں۔ ٹی وی پر بھی ہوا یونگ کی خودکشی کو خوبصورتی کے دباؤ اور ڈپریشن سے جوڑا گیا۔ انجو یہ سب سن کر غصے میں آ گئی۔ دفتر میں جب اس کی سب کو اپنی مرحوم دوست کے بارے میں گپیں مارتے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سب کے سامنے چیخ کر کہا کہ 4 سال پہلے جب وہ نئی تھی تو صرف ہوا یونگ ہی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر اس نے ہوا یونگ کے پاس موجود دفتر کے لوگوں کی گندی حرکات کی فائل نکال کر سب کے راز افشا کر دیے، حتیٰ کہ مینیجر کے خفیہ عشق اور ان کے ہوٹل تک کے ریکارڈ سب کے سامنے کھول دیے۔ سب سکتے میں آ گئے۔ پھر کمپنی کے بڑے باس نے انجو کو بلایا اور بتایا کہ ہوا یونگ پچھلے 15 سال سے کمپنی کے فنڈز میں خورد برد کر رہی تھی اور یورپ کے اکاؤنٹ سے 700 ارب وون غائب ہیں۔ اب چونکہ وہ مر چکی ہے، کمپنی چاہتی تھی کہ انجو یہ رقم واپس لانے میں مدد کرے۔ انجو نے صاف انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔ چند دن بعد انجو ایک کال آ گئی۔ یہ ایک یوگا سینٹر سے تھی۔ پتہ چلا کہ ہوا یونگ نے اپنی ممبرشپ انجو کے نام کر دی تھی۔ وہ جب وہاں گئی تو ہوا یونگ کے لاکر میں ایک بڑا بیگ ملا۔ اس میں ایک نیا یوگا سوٹ، ایک قیمتی سرخ ہائی ہیل اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، انجو میری شکر گزار ہو، یہ رقم تمہارے خوابوں کا گھر خریدنے کے لیے ہے۔ بیگ کھولا تو اندر نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ انجو شاک میں آ گئی اور رو پڑی۔ 700 ارب کا راز اب اس کے ہاتھوں میں تھا مگر اس دولت کے بدلے وہ اپنی سب سے پیاری دوست کھو چکی تھی۔ بعد میں جب اس نے سوچا کہ اگر ہوا یونگ اتنی امیر تھی تو وہ خودکشی کیوں کرتی، اس کے دل میں شک پیدا ہوا، کیا یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل تھا؟ اسی راز کو جاننے کے لیے انجو نے فیصلہ کیا کہ وہ کمپنی کی مدد کرے گی تاکہ وہ 700 ارب کی حقیقت تک پہنچ سکے، لیکن اس شرط پر کہ اسے دوبارہ دفتر نہیں آنا پڑے گا اور کوئی بھی ہوا یونگ کو چور نہیں کہے گا۔
بعد میں وہ خواہیوں کے گرج گئی جہاں ایک چیز کی رسیدیں دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ خواہیوں کے پاس ہر چیز کا حساب تھا۔ پھر اس نے خواہیوں کا خفیہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ دریافت کیا جہاں وہ اپنی اصل زندگی دکھاتی تھی، ایک طاقتور پرکشش مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی عورت۔ اسی دوران جب کمپنی کا بڑا باس اس کے گھر آیا، اس نے انجو کے پاؤں کو گھورتے ہوئے عجیب لہجے میں کہا، مجھے تمہارے پاؤں پسند ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ انجو خوفزدہ ہو گئی۔ اقباس کی نظر لاندھ کے پول پر پڑی اور اچانک اس کے چہرے پر خوف چھا گیا، گویا اس نے ایسا کوئی راز دیکھ لیا ہو جو سب کچھ بدل دے گا۔ یہیں پر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے جہاں خودکشی کے پیچھے چھپا قتل، پیسوں کا جال اور طاقتور طبقے کی سچائیاں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ انجو کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ خواہیوں کی موت خودکشی نہیں بلکہ قتل تھی، لیکن قاتل کون تھا اور 700 ارب کہاں سے آئے؟ یہی سوال اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا، حقیقت کی تلاش۔ انجو نے خواہیوں کی خفیہ اکاؤنٹس، رسیدیں اور تصویریں دیکھنا شروع کی۔ کچھ تصویروں میں ایک خاص پول بار بار آتا رہا، یعنی آرکیڈ کا پول۔ یہ وہی پول تھا جو اس نے باس کے کمرے میں بھی دیکھا تھا اور جسے دیکھ کر باس کے چہرے پر خوف چھا گیا تھا۔ انجو نے اندازہ لگایا کہ اس آرکیڈ پول کا تعلق کسی خفیہ امیر تنظیم سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرکیڈ سوسائٹی، یہ تنظیم امیر سیاستدانوں، بینکاروں اور فوجی شخصیات پر مشتمل تھی جو ملک کے اندر طاقت اور پیسے کے ذریعے سب کچھ کنٹرول کرتی تھی۔ درمیانی بہن کا انکشاف۔ دوسری طرف درمیانی بہن اور ان کی ونگ، جو ایک رپورٹر تھی، ایک پرانی بدعنوانی کے کیس کی تحقیق میں مصروف تھی۔ جب اس نے کیس کے پیچھے کے افراد کے نام دیکھے تو حیرت ہوئی کہ سب کے سب آرکیڈ سوسائٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی تنظیم تھی جہاں سے انجو کا باس کا تعلق تھا۔ خفیہ رابطے۔ اب انجو آرکیڈ سوسائٹی کے دفتر پہنچی تو وہاں اس کی ملاقات ایک ضرورت مند مگر پراسرار آدمی سے ہوئی، شوئی دوئل، جو ایک ذہین، پرسکون اور پراسرار شخص تھا، جو بظاہر کمپنی کا مشیر تھا مگر حقیقت میں وہ بھی کسی اور مقصد کے لیے وہاں تھا۔ انجو کو محسوس ہوا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی ہے، لیکن کیا واقعی یا وہ بھی کسی خفیہ کھیل کا حصہ تھا؟ 700 وون کا راز۔ دوئل نے انجو کو بتایا کہ وہ رقم جو خواہیوں نے چوری در حقیقت آرکیڈ سوسائٹی کے خفیہ فنڈز کا حصہ تھی۔ خواہیوں نے پیسے چرائے نہیں تھے بلکہ اسے کسی نے پھنسایا تھا تاکہ تنظیم کے اصل راز کبھی باہر نہ آئے۔ اب چونکہ پیسے انجو کے ہاتھ لگے تھے، تنظیم کے لوگ اسے بھی اگلا خطرہ سمجھنے لگے۔ خوف اور دھمکیاں۔ انجو کو نامعلوم لوگوں کی طرف سے فون آنے لگے۔ اس کے گھر پر نگرانی شروع ہو گئی۔ اس نے بہنوں کو کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ انہیں مگر جوڈی وین اور انہیں جو ایک مصورہ تھے، خود ایک امیر خاندان کی لڑکی پارک ہیو رن کے ساتھ الجھ گئے جو اسی آرکیڈ سوسائٹی کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ انجو کا فیصلہ۔ جب خطرہ بڑھنے لگا تو انجو نے فیصلہ کیا کہ وہ پیسہ واپس نہیں کرے گی بلکہ اسے استعمال کرے گی تاکہ خواہیوں کے قاتل اور تنظیم کے راز دنیا کے سامنے لا سکے۔ لیکن اسی دوران اس کا سامنا اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ سے ہوا جب اسے پتہ چلا کہ دوئل جس پر وہ بھروسہ کر بیٹھی تھی در حقیقت اسی تنظیم کا رکن ہے۔ آخری جنگ۔ کہانی کے آخری حصے میں تینوں بہنیں ایک ساتھ آتی ہیں۔ انجو خواہیوں کے قتل اور بدعنوانی کے ثبوت میڈیا میں لیک کر دیتی ہے۔ درمیانی بہن ان کی ونگ بطور رپورٹر وہ ثبوت نشر کر دیتی ہے اور چھوٹی بہن ان یہ آرکیڈ سوسائٹی کے پانی کی پینٹنگ کے ذریعے ان کا اصل چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔